بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو ایسے بھائی تھے کہ جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر۔ دونوں بھائی سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر جو کہ بتوں کا پجاری تھا، جب بھی وہ سمندر میں جال پھینکتا تو اس میں اس قدر مچھلیاں پھنس جاتی کہ ان کو کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا۔ لیکن جو بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، وہ جب بھی جال پھینکتا تو مشکل سے اس میں ایک مچھلی آتی۔ اس طرح کافر امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور اس کا مسلمان بھائی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا، لیکن پھر بھی مسلمان اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہا۔ ایک دن مسلمان کی بیوی کافر کی بیوی سے ملی تو حسد سے جل کر رہ گئی، کیونکہ اس نے بہت سے ہیرے جواہرات پہن رکھے تھے۔ مسلمان کی بیوی کہنے لگی، کاش میں بھی اتنی امیر ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی کہنے لگی، اپنے شوہر کو کہو کہ وہ بھی ہمارے بت کی پوجا کیا کرے تو اس کو بھی بہت سارا مال ملے گا۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر اپنے گھر آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر وجہ کیا ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دیجئے یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پوجا کیجیے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی خدا سے ڈرتی نہیں، ایمان کی دولت کے بعد یوں کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، اب میں ننگی پونجی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتوں، خصوصاً جب میں آپ کے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اچھا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا اور تمہیں روزانہ 2 درہم دے دیا کروں گا، ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی، چنانچہ اگلے صبح وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑا۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ اسے کسی نے بھی کام نہ دیا۔ وہ سارا دن پھرتا رہا لیکن اسے کام نہیں ملا۔ آخر کار مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور رات تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ دیر رات کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے فوراً اسے پوچھا کہ لاؤ جو آج کمایا ہے۔ شوہر کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح سے اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 29ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ پریشانی کے عالم میں وہ 30ویں دن ایک یہودی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ شوہر کہنے لگا کہ آج میں ایک یہودی کے گھر پر مزدوری کرنے گیا ہوا تھا اور مجھے اجرت بھی ملی ہے۔ بیوی غصے سے کہنے لگی، مگر آج کیوں تم بادشاہ کی خدمت میں نہیں گئے؟ تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر ایک غریب یہودی کے گھر مزدوری کرتے رہے۔ یہ دیکھو اشرفیاں، بادشاہ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تھا، وہ یہ دیکھ کر گیا ہے۔ پھر بیوی نے شوہر کو اشرفیوں کی مکمل بات بتلا دی۔ اشرفیوں کا واقعہ سن کر شوہر رو رو کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو بیوی سے کہنے لگا، مجھے بے حد افسوس ہوا کہ میں نے 2 جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو چھوڑ کر ایک یہودی کی خدمت کی
اپنی بیوی کو پورا واقعہ بتایا اور خود جنگل کی طرف نکل گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہاں جنگل میں وہ دن رات بھوکا پیاسا عبادت کرتا رہا، اور وہیں جنگل میں کچھ دن کے بعد اس کی روح اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے اور بعض دفعہ وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، لیکن اپنے بندے کو وہ دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش میں کامیاب فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔